عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اللہ نے جس نبی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس نبی کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں بتائے ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ نبی سرور کائنات سردار انبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یا یہ کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی عظمت چاہتا ہے، اپنے آپ کو کسی درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اگر وہ علم حاصل کرے گا تو وہ علم کے ذریعے سے اچھی اور بری باتوں کو جان سکے گا، اور علم کے ذریعے سے ہی اسے دین کا علم ہوگا کہ دین میں کیا باتیں بتائی گئی ہے، کون سی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کون سی چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ کون بتائے گا؟ وہ اسے علم بتائے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور علم کے حوالے سے، علم کی فضیلت کے اعتبار سے پیغمبر اکرم نے خود کئی حدیثیں بیان فرمائی ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے، علم سیکھنے والوں کی کیا فضیلت ہے، یعنی جو طالب علم ہوتے ہیں، جو علم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں جاتا ہے، استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے، وہ بھی ایک طالب علم ہے۔ اور وہ افراد جو ائمہ ہدی کی، ائمہ اطہار کی حدیثوں کو سنتے ہیں، کہیں بیٹھ کر سنتے ہیں، کسی کے ذریعے سے سنتے ہیں، تو وہ بھی طالب علم ہے، اس لیے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، ائمہ کی حدیثوں کو معلوم کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، چاہے مجلس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ خطبے کے ذریعے سے ہو، تو وہ بھی طالب علم ہے۔ تو طالب علم کی فضیلت کیا ہے، وہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، من طلب علما فادرکہ کتب اللہ لہ کفلین من الاجر ومن طلب علما فلم یدرکہ کتب اللہ لہ کفلان من الاجر، جو شخص کوئی علم سیکھنا شروع کرے اور اس کے حصول میں کامیاب ہو جائے تو خداوند عالم اس کے لیے دوہرا اجر عطا کرتا ہے، یعنی ڈبل ثواب اسے ملتا ہے علم سیکھنے کا۔ اس میں اگر کامیاب ہو گیا ہے، یعنی علم سیکھا بھی ہے اور اس کو سمجھ بھی گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، تو اسے دوہرا ثواب ہے۔ اور جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک اجر عطا کرے گا۔ یعنی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلاس تو اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، لیکن وہ تمام باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کوشش کی انہوں نے لیکن تمام باتوں کو سمجھ نہیں پائے، تو انہیں بھی ثواب ملے گا؟ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، جو کامیاب ہو گئے ہیں، جنہوں نے سمجھ لیا ہے، انہیں دوہرا ثواب ملے گا، اور جنہوں نے صرف شرکت کی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہیں، انہیں بھی ایک ثواب ضرور ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور طالب علم کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین فوالذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب العالم۔ جو شخص جہنم سے آزاد ہونے والے بندگان خدا کو دیکھنا چاہے تو تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لے۔
یہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی جہنم سے آزاد افراد کو اگر دیکھنا چاہے، جو شخص جہنم سے آزاد ہونے والے بندگان خدا کو دیکھنا چاہے تو تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر رفت و آمد کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا، اور ہر قدم پر جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے، اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور صبح و شام اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ملائکہ ان کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ انہیں خدا نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ فضیلت طالب علم کی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، صرف اگر کسی عالم کے گھر پر جانا آنا کرے، رفت و آمد کرے تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، علم حاصل کرنے والا انسان اس شخص کی طرح ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نماز پڑھ کر گزار دیتا ہو، اور اگر وہ علم کا ایک باب حاصل کر لے تو وہ اس کے لیے راہ خدا میں کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ کوہ ابو قبیس ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تو پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں جو راہ خدا میں کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خرچ کرتا ہو، علم حاصل کرنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ علم کی راہ میں گھر سے نکلنے والا جب تک واپس نہ آ جائے راہ خدا میں رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ شخص ہوتا ہے، یعنی جاہل کو یہاں مردہ شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ جاہل کی حیثیت مردہ سے زیادہ نہیں ہے، اور جاہلوں کے درمیان عالم ایسا ہی ہے جیسے زندہ افراد مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، تعلیم کے دوران اگر کسی طالب علم کو موت آ جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم تعلیم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم کو سیکھتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جس میں ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، 17 ربیع الاول کو جو دن گزرا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فضیلت نبی کیا ہے؟ کیا نبیوں نے بھی دنیا میں آ کر علم حاصل کیا ہے؟ یہ جو فضیلت علم بیان ہو رہی ہے، جو پیغمبر اکرم یہ علم کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تو کیا پیغمبر اکرم نے بھی دنیا میں آ کر علم کو سیکھا ہے؟ نہیں، ہم میں اور نبیوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں آ کر ہم علم سیکھتے ہیں، جس کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تم کو اس عالم میں لایا شکم مادر سے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہے ہم میں اور نبیوں میں۔ پھر نبیوں میں اور اولو العزم پیغمبر یعنی ہمارے سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میں اور دیگر نبیوں میں کیا فرق ہے یہ بھی دیکھیں۔ تو کیا فرق ہے؟ خداوند عالم تمام نبیوں کے علم کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ جو علم کی بحث چل رہی ہے تو ہم دیکھیں
فضیلت علم کے اعتبار سے بھی نبی اکرم تمام امت سے افضل کس طرح سے ہے؟ ایک تو خود یہ فرق واضح ہے کہ جو عام انسان ہوتے ہیں، جو غیر معصوم ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آ کر کچھ سیکھتے ہیں، یعنی وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ خداوند عالم کے پاس سے علم لے کر آتے ہیں۔ جب خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا، علم آدم الاسماء کلہا، کہ ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا۔ یعنی خداوند عالم یہاں بتا رہا ہے کہ ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا۔ جب اسماء کا علم دے دیا اور انہیں خلیفہ خدا مقرر کر دیا تو فرشتے اعتراض کرتے ہیں کہ اے خدا، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے، اسے خلیفہ معین کر رہا ہے جو زمین پہ جا کر خون ریزی برپا عطا کرے گا۔ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو خداوند عالم نے فرشتوں کو بھی بتا دیا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا ہے تمہارا علم بھی محدود ہے، اور جو جناب آدم علیہ السلام کو دیا ہے وہ بھی ان کا بھی علم محدود ہے، لیکن جناب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا۔ وہ کون سے اسماء تھے؟ تو جب خداوند عالم نے نور اہل بیت کو جناب آدم علیہ السلام کی روح کے سامنے رکھا تو جناب آدم علیہ السلام کو منزل امتحان میں کھڑا کر دیا اور فرشتوں کو بھی منزل امتحان میں کھڑا کر دیا، اور دونوں سے یہ بیان فرمایا کہ بتاؤ یہ کس کا نور ہے؟ تو فرشتے خاموش رہ گئے اور جناب آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ اہل بیت کا نور ہے، پنجتن کا نور ہے۔ تو معلوم ہوا خداوند عالم نے انہیں اہل بیت کے اسماء کا علم عطا کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو واضح ہو گیا کہ خداوند عالم نے انہیں خلیفہ کیوں مقرر کیا اور فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا۔ فرشتے امتحان میں پیچھے رہ گئے اور جناب آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں خداوند عالم نے بتا دیا کہ ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا ہے؟ اسماء کا علم دیا۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، کئی سال تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو جناب نوح علیہ السلام خداوند عالم سے کہتے ہیں، خدایا یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ تو خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اس کے جو فعل ہے، اس کے جو کام ہے، یہ تمہاری اہلیت کے کام نہیں ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، لہٰذا تم اب وہ باتیں نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں خداوند عالم نے جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کچھ چیز کا علم ان کے پاس ہے، کچھ چیزوں کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو مستجاب الدعویٰ بنایا ہے، یعنی ان کی دعائیں مستجاب ہونے والی ہے، لیکن ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا خداوند عالم نے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جناب نوح علیہ السلام یہ بات دیکھیے، جناب سلیمان پیغمبر ہے جنہیں خداوند عالم نے تمام دنیا کی مخلوقات پر حکومت عطا کی ہے، تمام مخلوقات کی باتوں کو وہ جانتے ہیں، زبانوں کو جانتے ہیں، یعنی کون سا پرندہ کس زبان میں گفتگو کرتا ہے وہ تمام پرندوں کی گفتگو کو جانتے ہیں۔ جب جناب سلیمان کے پاس حدود آیا خبر لے کے کہ ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، تو یہ پرندہ خبر دے رہا ہے جناب سلیمان پیغمبر کو۔ تو یہ پرندہ بتا رہا ہے میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، یعنی خداوند عالم نے آپ کو ہماری زبان سمجھنے کا علم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ وہ بات جان لیں جو ہم جانتے ہیں، یعنی پرندوں کے ذریعے سے جناب سلیمان پیغمبر ان کی باتوں کو جان سکے، اس کا علم جناب سلیمان پیغمبر کو خداوند عالم نے عنایت فرمایا ہے۔
یعنی تمام نبیوں کو خداوند عالم نے علم دیا، اور کیا دیا وہ بھی بتا دیا۔ جناب داؤد علیہ السلام ہیں، انہیں لوہے کو نرم کرنے کا علم دیا کہ ان کے ہاتھوں پر جب لوہا آتا تھا تو اسے نرم کر کے اس کے ذریعے سے تمام لوہے کے اوزار اور افزار بنا لیا کرتے تھے اور اسے فروخت کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بتا دیا جناب داؤد علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا۔ اب تمام علوم جن جن نبیوں کو خداوند عالم نے دیا ہے، ان کے علوم کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پیغمبر اکرم کے علم کو خداوند عالم کو بیان کرنا ہے، پیغمبر اکرم کو کس طرح سے علم میں فضیلت دی اور تمام نبیوں میں افضل قرار دیا ہے۔ جتنی بھی علم کی باتیں ہیں، جتنی بھی خشکی اور تری کی باتیں ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ تمام خشک و تر کو خداوند عالم نے کتاب مبین میں لا کر جمع کر دیا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے، یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم تفسیر قرآن سے دور ہے، یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم علم کی تعلیم سے دور ہے۔ وَإِلَّا خداوند عالم نے ہر خشکی اور تری کی، ہر چھوٹی اور بڑی بات قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ وہ چیزیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ چیزیں ہمیں ائمہ اہل بیت سے حاصل ہوگی، جب ہم ائمہ اہل بیت کا علم حاصل کریں گے۔ اگر ہم ائمہ اہل بیت کا در چھوڑ دیں اور اہل بیت کا در چھوڑ کر کسی اور در سے علم لینے جائیں گے تو ہمیں وہ باتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جتنا خشک و تر ہے وہ تمام کا تمام خداوند عالم نے قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی پیغمبر اکرم کو معلم کتاب بنا کر بھیجا ہے، عالم نہیں بلکہ معلم کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کو خداوند عالم نے قلب پیغمبر پر نازل فرما دیا اور انہیں معلم کتاب بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو جتنا خشک و تر قرآن میں موجود ہے وہ سب کا سب نبی اکرم کو معلوم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ ہے نبی جو تمام کائنات سے افضل ہے۔ ایک ہم ہیں جو غیر معصوم ہیں۔ ہم میں اور نبیوں میں یہ فرق ہے کہ ہم دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں، اور نبی وہ ہے جو خداوند عالم کے پاس سے لے کر علم آتے ہیں، اور ان کے پاس بھی مخصوص علم ہے، اور ان میں دیگر نبیوں میں اور پیغمبر اکرم میں یہ فرق ہے کہ تمام نبیوں کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے، اور پیغمبر اکرم کے پاس جو علم ہے وہ لامحدود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اب عزیزان گرامی، جب پیغمبر اکرم کی گواہی کے لیے کسی گواہ کی ضرورت پڑی اور پیغمبر اکرم اپنے معجزے سے دلائل پہ دلائل پیش کرتے رہے، لیکن یہ مشرک ہے جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مان رہے ہیں، پیغمبر کو نبی نہیں مان رہے ہیں۔ بعض تھے جنہوں نے اخلاق نبی دیکھ کر دین اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو دلیل اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، نبی نہیں مانا، ہاتھوں پر کنکڑیوں کو کلمے پڑھوا دیے، نبی نہیں مانا، درخت نے آ کر گواہی دے دی، نبی نہیں مانا۔ یعنی تمام معجزات نبی نے دکھا دیے، اس کے بعد بھی نبی نہیں مانتے۔ تو اب پیغمبر خداوند عالم کہتا ہے، اے رسول، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور اب کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری رسالت کے لیے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تو ان سے کہہ دیجئے کہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، اس کتاب کی عظمت کیا ہے
اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کو ملاحظہ کیجئے۔ جب جناب سلیمان پیغمبر نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ کون ہے جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو میرے پاس حاضر کر دے، تو جنات کھڑے ہوئے، کہا یا نبی اللہ ہم حاضر تو کر دیں گے لیکن کچھ لمحہ درکار ہوگا۔ ایک مرتبہ آصف ابن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی اللہ میں چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیتا ہوں۔ جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے حاضر کرو۔ جناب سلیمان پیغمبر نے آنکھ نہ بھانجی تھی کہ اتنی دیر میں اس چشم زدن میں تخت بلقیس حاضر ہو گیا۔ یہ آصف برقیہ کون ہے؟ آصف برقیہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ آصف برقیہ کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، تو جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیتا ہے، تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک نبی اکرم ہے جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور ایک مولائے کائنات ہے جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کہ جن کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہی وہ دوسری شخصیت ہے جو خداوند عالم کے بعد رسول کی رسالت کے گواہ ہے۔ رسول کی رسالت کے گواہ مولائے کائنات ہے۔ جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ ایسے تو بہت ساری آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن میں خود وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، سوچا بھی نہیں، ذرا سا بھی نہیں سوچا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ میں کچھ فضیلتیں ہیں، آپ کو اپنی کون سی سب سے زیادہ فضیلت پسند ہے، تو ہم ایک مرتبہ سوچیں گے، کہیں گے کہ کل آنا، کل بتاؤں گا۔ لیکن مولائے کائنات نے بنا سوچے ہوئے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ کافر جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اے رسول ان سے کہہ دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو یہاں مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو یہ آیت اتنی زیادہ پسند کیوں ہے؟ تو عجب نہیں طائع کائنات یہ ارشاد فرمائے کہ جہاں رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے خداوند عالم نے ایک طرف اپنے کو رکھا ہے تو اپنے فوراً بعد وہیں میرا ذکر کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے جسے پیغمبر اکرم احادیث میں بیان فرماتے ہیں، اور ایک واقعہ ملتا ہے فضیلت علم کے بارے میں کہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، قبرستان راستے میں پڑا، ایک قبر کے پاس سے پیغمبر اکرم کا گزر ہوا تو پیغمبر اکرم نے اصحاب سے کہا کہ اس قبر سے دور ہو جاؤ، تو اصحاب دور ہو گئے اور آگے جانے کے بعد دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس قبر سے دور ہونے کے لیے کہا؟ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر عذاب قبر نازل ہو رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زد میں تم لوگ بھی آ جاؤ، لہٰذا میں نے تمہیں اس سے دور کر دیا۔ اب جب واپس پلٹے تو اسی راستے سے واپس آ رہے تھے، اب وہ قبر جب آئی تو پیغمبر اکرم اس قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اصحاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ جاتے وقت تو آپ اس قبر سے دور ہو کر جا رہے تھے لیکن آتے وقت آپ قریب کیوں ہو گئے؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صاحب قبر ہے اس کی ماں نے اس کے بچے کو ایک عالم دین کے پاس علم سیکھنے کے لیے بٹھا دیا ہے، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا خداوند عالم نے اس کے عذاب قبر کو ختم کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تو عزیزان گرامی، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا
तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमा, कि इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इल्म सीखने के लिए आगे बढ़ते रहें, इल्म सीखने से पीछे ना हटें, चाहे वो इल्म दीन हो चाहे वो इल्म दुनिया हो। ये हदीस मुतलकन दोनों इल्म के बारे में बयान हो रही है, इसलिए कि दीन दुनिया से हटकर नहीं है। हम जो दीन पर अमल करते हैं, इसी दुनिया में रहकर हमें दीन पर अमल करना है, और जब हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमें दुनियावी उलूम को भी सीखना है। लिहाजा ये अगर ऐसा कहा जाए कि इल्म दीन तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है, तो वो उस दीन में दुनिया भी शामिल है। इसलिए कि पैगंबर ने खुद फरमाया है, मन तरकत दीन लिद्दुनिया मन तरकत दुनिया लिद्दीन फलैसा मिन्ना, जो दीन को तर्क करे दुनिया के वास्ते, दुनिया को तर्क करे दीन के वास्ते, वो हम में से नहीं है। लिहाजा हम दोनों इल्म को एक साथ सीखें, दुनियावी उलूम को भी सीखें और दीनी इल्म को भी सीखें। वसल्ली अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।